اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم لیس الانسان الا ما سعی۔ السلام علیکم میرے سارے وہ دوست گروپ ممبر جو اس سوشل میڈیا گروپ کے اندر ایڈ ہے، آزاد کشمیر سے، پاکستان سے، بیرونی ممالک سے، ان سب کو دلی سلام ہو۔ آج کل جو آزاد کشمیر اور پاکستان کی سیاست ہے وہ بڑی گرما گرم اور بڑی اس کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اس ساری جو صورتحال ہے، اس ساری سچویشن پر سوشل میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے، اور ساری چیزیں سوشل میڈیا پر نوجوان واچ کر رہے ہیں اور اس پر لکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، آرگومنٹس دے رہے ہیں، کمنٹ دے رہے ہیں، پوسٹیں ہو رہی ہیں۔ میجر سچویشن ہے آج کل آزاد کشمیر کی سیاست اور پاکستان کے جو حالات ہیں اس پر۔ پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے اس ٹائم کہ وہاں پر وہ سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پر نظر آتے ہیں جن پر مختلف کورٹس میں مقدمات ہیں، اور وہ اقتدار سے باہر رہ نہیں سکتے۔ وہ ساری قوتیں جنہوں نے ساری زندگی ان کے بچوں نے سرکار کا پیسہ کھایا، سرکار کے پیسے پہ پلنے والی ساری قوتیں کو 2 سال سے بے روزگار ہیں، تو وہ پھر اقتدار کے آنے کے چکر میں، اور ان کی جتنی بھی یہ ایکٹیویٹی ہے، اس کا کسی عام آدمی سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہے، عام آدمی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی جتنی بھی بیٹھکیں ہو رہی ہیں، جتنی بھی کانفرنسز ہو رہی ہیں، یہ اپنے ان کے ذاتی مفاد کے لیے ہو رہی ہیں اور ذاتی اغراض کے لیے ہو رہی ہیں۔ عام آدمی کا بھی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ عام آدمی کی بات کر رہے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے عام آدمی کی بات کرنی ہے، اور نہ ہی جو عام آدمی ہے اس کو ان کے معاملات سے کوئی انٹرسٹ ہے، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ ان سب کے پاس ماضی کے اندر گورنمنٹیں رہی ہیں، اقتدار رہا ہے، انہوں نے عام آدمی کو دیا کچھ نہیں ہے، لہذا عام آدمی کو ان کی کسی بھی ایکٹیویٹی سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، لوگ بس ان کا شغل تماشا سب کا دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہاں کی یہ صورتحال ہے آزاد کشمیر کی، اس پر چونکہ یہاں کے رہنے والے، یہاں کے ہم برتھ ہیں، یہاں ہمارا ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، یہاں کی جو صورتحال ہے اس پر میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر آزاد کشمیر کے اندر ایک وزیر اعظم ہم پہ بیٹھا ہوا ہے جو اپنی قوم اور اپنے لوگوں سے ایسے بات کرتا ہے جیسے فلم کے اندر ویلن بات کرتا ہے، ایسی بدماشی کے ساتھ، ایسی کھڑپیچی کے ساتھ، جیسے ہم قوم نہیں، ہم ان کے کو نوکر ہیں، اور وہ ہمارے ووٹ سے منتخب نہیں ہوئے، وہ کوئی اوپر سے کو وہ ہم پہ وہ وارد ہوئے ہیں۔ میں نے لاکھ مرتبہ کہا ہے
میں نے لاکھ مرتبہ اپنی پوسٹیں کی ہے، بے شک چیک کر لیں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب اس قوم سے اسی طرح مخاطب ہوا کریں جس طرح آپ مسلم لیگ نون کے اجلاس کے اندر مریم نواز سے یا شہباز شریف سے مخاطب ہوتے ہیں، تمیز کے دائرے میں رہ کے، ادب میں رہ کے. اور یہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، یہ باشعور لوگ ہیں. یہ تھانے دار والا رویہ آپ چھوڑ دیں. آپ کو تو میں کہتا ہوں یہ سیاست چھوڑ کے آپ کو پولیس کے اندر جانا چاہیے اور وہاں پہ آپ کسی تھانے کے اندر لگ جاؤ، آپ بہترین تھانے دار کا کردار ادا کر سکتے ہیں. عوام اپنے لوگوں سے ہمیشہ آپ کا رویہ بڑا تلخ رہا ہے. ان سے اسی لہب و لہجے میں بات کیا کریں جس طرح پاکستان کی جو نون لیگ ہے ان کے لیڈران سے اس طرح بات کرتے ہیں، ڈر کر، دھیمے دھیمے، آرام آرام سے. یہ کوئی نوکر نہیں ہے قوم آپ کی، یہ آپ سے زیادہ پڑھے لکھے، آپ سے زیادہ باشعور اور آپ سے زیادہ باوقار لوگ ہیں. اپنے لب و لہجے میں تبدیلی لے کے آئے. لوگوں نے آپ کو منتخب کر کے اسمبلی کے اندر بھیجا ہے، لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، نوکر نہیں ہیں لوگ آپ کے. اور نہ ہی ان کو آپ اپنا کوئی، یا آپ کے کوئی گارڈز ہیں یا آپ کے کوئی سٹاف کے لوگ ہیں، یہ قوم آپ ان سے اتنے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں. انقلابی آپ کتنے وہ تو پتہ چل رہا آہستہ آہستہ، لیڈر کتنے وہ بھی آہستہ آہستہ کلیئر ہو رہی ہے چیزیں. کسی صورت میں بھی آپ کو اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے. اور یہ تو نون لیگ کی میں کہتا ہوں تربیت میں ہے، یہ چیز شامل ہے کہ شہنشاہوں والا ان کا سٹائل ہے. جیسے پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے اور ان بادشاہوں کے سامنے آتے ہوئے پہلے وہ بڑے آرام، وہ زنجیر ہلانا پڑتی تھی، پھر ادب احترام کے ساتھ آ کے چھپ کے پھر سوال ہی آتا تھا، وہ ہل کے آرام آرام سے بات کرتا تھا کہ بادشاہ سلامت ناراض ہو جائیں گے. یہ 2020 ہے، اس کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں لوگ پسند کرتے. اسی لیے آپ کو ڈائریکٹلی میسج ہے تھرو سوشل میڈیا کے کہ اس کشمیری قوم آگے بڑی دکھی ہے، اس کے ساتھ ذرا نرم رویے میں بات کیا کریں. اور یہ جو سخت رویہ آپ نے رکھا ہو، یہ وہاں میں سخت رویہ رکھے جہاں پہ آپ کو رکھنا چاہیے. وہاں پہ آپ اپنا سخت رویہ رکھیں. یہاں پر آپ کو سخت رویہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے اور پسند ہی نہیں کیا جاتا ہے. کشمیر آپ نے فتح کر لیا، سری نگر کے جو جھیل ڈل ہے وہاں پہ آپ نے ہمیں سیر کروا دی. اب آپ کی جو سٹیٹمنٹیں آ رہی ہیں اس اندر کا آپ کا جو لیڈر ہے وہ باہر نکل رہا ہے. ہماری قوم سادہ قوم ہے، ہم سادہ لوگ ہیں، ہم باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، سٹیج پہ ماری جانے والی بڑکوں پہ یقین کر لیتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ چیزیں نکل رہی ہیں کہ لیڈر کون ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے. چیزیں باہر آ رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور کچھ دنوں کے اندر چیزیں باہر آ جائیں گی. ان لوگوں، یہ جو اقتدار کے اندر لوگ ہیں، انہوں نے اپنے دور میں کی ہوئی ہے تاریخی کرپشنز، انہوں نے کی ہوئی ہے لوٹ مار، ان کی ہے فائلیں. یہ کسی بھی صورت میں ان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی کی بات کر سکے، اور نہ ہی ان کو کرنے دیتا اور نہ ہی ان کی جرت ہے.
اس لیے کہ خربوں اربوں کے یہ مالک ہیں، ان سب کا سفر روڈ سے شروع ہوتا ہے اور اربوں اور خربوں تک جاتا ہے، تو اس کے پیچھے کو کہانی ضرور ہوتی ہے. سو وہ جب کہانی کھلتی ہے تو پھر یہ انقلاب سارا ان کا جو نکل آتا ہے. یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے پلان کرتے ہیں میٹنگز کے اندر کہ اس فلاں قبیلے کی، فلاں قوم کی، فلاں جگہ کی کمزوری کیا ہے، اور اس کے مطابق یہ قوم سے کرتے ہیں بات. یہ انہوں نے قوم کی نفسیات کو پڑھا ہوا ہے کہ فلاں جگہ پہ ہم نے رونا ہے، فلاں جگہ پہ ہم نے ڈٹ جانا ہے، فلاں جگہ پہ ہم نے بدماشی کرنی ہے، فلاں جگہ پہ ہم نے معصوم بننا ہے. یہ انہوں نے مداری وہ کہتے ہیں مداری جو ہوتا ہے اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر بہت سارا مجمع اکٹھا کر کے اس کی تالیاں لے، اس کی داد لے، اور پھر وہ پیسے وصول کرتا ہے. لیکن اشفاق احمد ٹھیک کہتا تھا کہ جو مداری ہوتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر کلنک جو مداری کا نام لگا وہ ساری زندگی نہیں اپنے نام سے ہٹا سکتا. لوگ کہتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر ایک ہی لیڈر ہے. کون سا یہ لیڈر ہے جس کو اپنی قوم سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جن کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ بولتے کیسے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں بڑھ کے ان کے سارے بیانات دیکھیں جھوٹ اور ان کے اندر بڑھ کے شامل ہیں. یہ کیا ہم نے، جی وہ کیا کیا آپ نے. بزدل اتنے ہو اور بزدلی اتنی بڑی ہے کہ پہلے خطاب میں کہا ہے کہ میں آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی انتخابات کرواؤں گا. 5 سال ہوئے نہیں کروائی. مسٹر کرنے نہیں دیتے، کرائے نا بلدیاتی انتخابات تو مزہ تب آئے. تو یہ ہے، اب قوم ہو گئی ہے باشعور. اب آپ ان لوگوں کو کسی بھی صورت کے اندر وہ بیوقوف نہیں بنا سکتے. جو آپ نے بیوقوف بنانا تھا لوگ کہیں بن گئے. ہمارے آبا و اجداد کو آپ لوگوں نے بیوقوف بنایا. اب چونکہ لوگ آپ سے بیوقوف بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ اب باشعور ہو گئے. اسپیشلی نوجوان طبقہ باشعور ہو گیا. نوجوان طبقہ اپنی بات کرنا جانتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ جو سٹیج پہ تقریریں ہوتی ہیں یہ اور ان کے اندر جو چھپ کے میٹنگیں ہوتی ہیں دونوں میں فرق ہوتا ہے. ڈرائنگ روم کی میٹنگز اور سٹیج کی باتیں دونوں میں فرق ہوتا ہے. ڈرائنگ روم کے اندر کچھ اور طے ہوتا ہے اور باہر عوام کے سامنے کوئی اور چیزیں طے ہوتی ہیں. سو ہمیں ساری ان بدماشیوں کا، ان ساری نوسر بازیوں کا پتہ. ہم کو بھیڑ یا بکریاں نہیں ہے کہ جدھر کو لگائے گا ہم لگ جائیں گے. ہم اسٹیٹ کو ٹیکس دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. ہم سوالات کریں گے، سوالات پوچھیں گے، ڈنکے کی چوٹ پر سوالات پوچھیں گے. ہم پوچھتے ہیں آپ نے بلدیاتی انتخابات 5 سال ہوئے کیوں نہیں کروائے. ہم پوچھتے ہیں کہ کشمیر کونسل کے اندر نااہل لوگوں کو کیوں لگایا گیا. بہت سارے سوالات ہیں جو آپ سے کرنے باقی ہیں. بہت سارے سوالات کے جواب آپ سے لینے باقی ہیں اور جی انشاءاللہ ہم لیں گے. لیکن نوجوانوں کو بھی حالات اور وقت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ بڑے کھڑپینچ کھیل کیا کھیل رہے ہیں. یہ ہمیں بتاتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. بیچتے ہم انہیں کہیں اور ہیں، جاتے یہ کہیں اور ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ اس 1947 اور 1953 اور 60 کا 65 اور 70 کا دور ہے کہ آپ جدھر لوگوں کو لگائیں گے لوگ لگ جائیں گے، کہ جو بات آپ کہیں گے کہ لوگ آپ پہ بلیو کر لیں گے. نو، آپ کی ساری کہانیاں باہر آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. آپ کے سارے معاملات واچ ہو رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں ہم بھی نوجوان کے یہ جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں یہ کھیل کیا کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو نوجوانوں کو بہت ہوشیار ہو کر اپنے معاملات کو، میں نہیں کہتا
لیکن دیکھنا چاہیے، حالات کو دیکھنا چاہیے کہ سچویشنز کیا بلٹ ہو رہی ہے۔ 5 سال سے ہمیں لارے پہ رکھا گیا جی کہ الیکشنز ہوں گے، الیکشنز بلدیاتی الیکشنز ہوں گے، وہ نہیں ہو رہے۔ جو سب سے میرا فیوریٹ اس لیے ٹاپک ہے کہ اگر بلدیاتی انتخابات ہو گئے تو لوکل جو لیڈرشپ ہے وہ باہر آ جائے گی۔ جو لوکل لیڈرز ہیں، نئے لیڈرز پیدا ہوں گے، یوتھ نئی لیڈرز پیدا ہوگی، وہ ساری یوتھ باہر آ جائے گی، اور بڑے لیڈرز جو پولنگ سٹیشن سے لیڈرز پیدا ہوں گے، تحصیل سے لیڈرز پیدا ہوں گے، ینگ لیڈرز پیدا ہوں گے، سٹی سے لیڈرز پیدا ہوں گے، اور بڑی لیڈرشپ پیدا ہوگی جب، تو یہ جو 3-4 خاندان ہیں، جو باپ کو ٹکٹ، پھر بیٹے کو ٹکٹ، پھر اس کے بیٹے کو ٹکٹ، تو ان کے بیٹے ماں کی پیٹ کے اندر ٹکٹ کے لیے سلیکٹ ہو جاتے ہیں، یعنی ماں کی پیٹ میں ہوتے ہیں، تو یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ فلاں نے الیکشن لڑنا ہے، فلاں نے الیکشن لڑنا ہے، اور ہم نے ان کے سارے زندگی لگانے نعرے۔ اور ہماری اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ ریاست کا وزیر اعظم ہم سے ایسے بات کرتا ہے جیسے وہ تھانے دار ہو، وہ اسی لب و لہجے میں ہم سے بات کرتا ہے، قوم سے ایسے بات کرتا ہے جیسے وہ فلم کے اندر کو ویلن ڈائلاگ مارتا ہے، بھڑکے اور ڈراتا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، کشمیری قوم بہت باشعور ہے، ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے، باوقار ہے۔ ان سے فاروق حیدر صاحب اس لہجے میں بات کیا کریں جس لہجے میں آپ مسلم لیگ نون پاکستان کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے وہاں پہ بات کرتے ہیں، جس طرح مریم نواز سے بات کرتے ہیں، جس طرح شہباز شریف اور ان کی جو قیادت ان سے بات کرتے، دھیمے دھیمے، دھیرے دھیرے، ڈرتے ڈرتے۔ یا میں نہ دکھائیں یہ بدماشی اور کھڑ پینچیاں، یہ بڑکے اتنے، اگر آپ کو بڑے کو بدماش اور بڑکے تو آپ بلدیاتی انتخابات نہ کرواتے۔ اتنا بڑا بدماش کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی اتنا بڑا کوئی کھڑ پینچ اور ہے۔ آپ کے پاس ہیں اختیارات تو کر رہے ہیں بدماشی، نکلیں گے جب وزیر اعظم ہاؤسوں میں دیکھوں گا کون کتنا بڑا کھڑ پینچ بدماش ہے۔ چاروں طرف سیکورٹی گارڈز اور ساتھ وہ ٹاؤٹ اور اختیارات وہ پاس، تو پھر بدماشی بندہ کر سکتا ہے۔ ذرا باہر آئے نا، وزیر اعظم ہاؤس سے جب بندہ باہر آتا ہے تو ساری اس کو اس کی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ بدماشی اسی صورت ہو رہی ہے کہ جب آگے سادہ قوم ہے، آگے سادہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جو روتے ہیں کسی جلسے میں، یہ رونا شروع ہو جاتے، لوگ کہتے ہیں لیڈر رو رہا ہے۔ یہ رو کے ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، یہ ڈرا کے ہمیں بیوقوف بناتے ہیں۔ ہم قوم ہیں، ہم آپ کو نوکر تھوڑے ہی ہیں، کو بھیڑ بکریاں تھوڑے ہی، ہم باشعور لوگ ہیں۔ ہم سے تمیز سے بات کیا کریں ذرا۔ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں، آپ کے یہ ٹاؤٹ پھرتے ہیں لیفٹ رائٹ، ان کو سیلری ہم دیتے ہیں، ہمارے پیسے سے آپ کی گاڑیوں میں فیول ڈلتا ہے، آپ کے گھر کا روٹی راشن پانی ہمارے پیسے سے چلتا ہے۔ آرام سے بات کیا کریں، لب و لہجہ ٹھیک رکھا کریں۔ ہم کو بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جدھر آپ ہمیں آنکھو گے ہم چلے جائیں گے، یا آپ ہمیں ڈراؤ گے۔ لیڈر کو تو بہت سافٹ ہونا چاہیے، لیڈر کو تو قوم کے ساتھ بات کرے بڑے لاجک کے ساتھ، مینر کے ساتھ۔ آج جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس سٹیٹمنٹ کے اندر بھی بڑی فرونیت ہے، بہت بڑا، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ اسلام آباد بات کر رہے ہیں۔ ایسے رویے ہمیں پسند نہیں ہیں، ہم نوجوانوں کو نہیں پسند ہیں، باشعور لوگ ہیں، ہمیں نہیں پسند ہیں۔ آرام کے ساتھ، ووٹ ہمارے سے منتخب ہوئے، آپ سارے ہمارے نوکر ہو، آپ کشمیری قوم کے نوکر ہو، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو اور آپ کے ٹاؤٹو انجوائے کرتے ہو، تو ٹیکس کے پیسے ہمارے سے انجوائے کرتے ہو تو آرام سے رہا کرو، زب و لہجہ اپنا درست کرو، یہی بہتر ہے آپ کے لیے۔
آپ کی اوقات دیکھنے والی ہوتی ہے جب الیکشن کے دنوں میں آپ لوگ ووٹ کی بھیک مانگنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتی، اس وقت پتہ چلتا ہے آپ لوگوں کی حیثیت اور اوقات کیا ہے، اور آنے والا ہے وہ 3-4 مہینے بعد ٹائم۔ ان نوجوانوں کو اتنا مت ستاؤ کہ ان نوجوانوں کے ہاتھ گریبان تک پہنچ جائے کل۔ اس لیے ان کے ساتھ اسی لب و لہجے میں بات کریں، اس طرح پاکستان کی جو قیادت ہے اس سے بات کرتے رہتے، آپ کی پارٹی کی عزت ہے ماں، تو یہ تو وہ تو قائد تو وہ۔ قوم سے بڑا قائد کون ہے؟ قوم کے نوجوانوں سے بڑا لیڈر اور قائد کون ہے؟ تم بھوکوں کو ملات کے اندر ہم پہنچاتے ہیں، بڑے بڑے عیاشی تم ہمارے ووٹ سے کرتے ہو، تو صاف رہا کرو۔ یہ بڑی آپ کی یہ چیز مجھے بری لگتی ہے، بہت ساروں کو لگتی ہے۔ یہ ملک کا پرائم منسٹر ہے، یہ کسی تھانے کا تھانے دار ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گلگت ایشو پر جو پارلیمانی پارٹیز تھی، ان کی جو ملٹری سے عسکری قیادت سے ڈائلاگس ہوئے، وہ تو انہوں نے خود ہی پاکستان کا جو میڈیا اس نے کلیئر کر دیا، یہ ہمارے صاحب بھی تھے، لیکن یہ ہمیں نہیں بتا رہے ہیں، ان کو بتانا چاہیے، ان کو اپنی قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ کیا ہوا؟ ملتے ہیں لوگ، آپ پرائم منسٹر، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ملیں، لیکن آپ قوم کو بتاؤ۔ یہ تو پاکستان کے میڈیا نے، جیو نیوز نے، کل میں پروگرام سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی 3.5 گھنٹے اس میٹنگ میں موجود تھے۔ وہ میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ بھی ڈالی ہے، ان کی وہ یوٹیوب پہ ہے، آپس کی بات میں اس میں وہ جو منیب ہے اینکر، تو اس نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی 3.5 گھنٹے تھے، ملے۔ اب یہ نہیں کہتے کہ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے جو اسٹیٹ کا وزیر اعظم ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، ملتے ہیں، یہ نہیں، لیکن کام کو بتاؤ۔ اتنی ہماری ملاقات ہوئی، یہ چیزیں طے آئی، پھر قوم کو اعتماد میں لو۔ فاروق حیدر کا نام قوم نہیں ہے، قوم پوری کشمیری جو قوم ہے اس کا نام قوم ہے، اور اس کے اندر بسنے والوں کا نام قوم ہے، ان فاروق حیدر کا نام قوم نہیں ہے۔ اس لیے قوم کو، نیشن کو اعتماد میں لے کے تو بات کرنی چاہیے، اور نہ ہی فاروق حیدر کے پاس اختیارات اتنے ہیں کہ بغیر ہمارے اعتماد کے، قوم کے اعتماد کے، یہ کوئی فیصلہ کر سکے، نہ ہی اتنی کسی کی ضرورت ہے۔ سب کو شامل کر کے، اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کو شامل کر کے پوری قوم کو اعتماد میں لے کے جو فیصلے پسند ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، نیشن کو اعتماد میں لیں، باتیں باہر نکل آتی ہیں۔ آج وہ دور نہیں ہے کہ جب آپ کی بات چھپ سکے، باتیں باہر آ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا کہ جس پر میں بات کر رہا تھا کہ شیرے ایک لیڈر صاحب ہیں جو قائد اعظم بننے کے چکر میں، جو پتہ نہیں کو بہت بڑا وہ آدمی بننے کے چکر میں کچھ بھی نہیں، کہانی کوئی نہیں ہے، کہانی کوئی نہیں ہے۔ پوری ہسٹری اگر دیکھی جائے تو لیڈرشپ نظر ہی نہیں آتی ہے۔ لیڈر کرتے ہیں ڈٹ کے فیصلے، بڑے فیصلے، سخت فیصلے، پھر ان پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ کون سی لیڈری ہے؟ ایک دن سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہا ہے تو یہ کون سا لیڈر ہے؟ نہ اس سے کارکن ایڈجسٹ ہو رہا ہے، نہ اس کی کو بات سنتا ہے، نہ اس کو پتہ مجھ سے ملنے کون آیا، کون مجھ سے مل کے چلا گیا، میں نے کیا بات کہی، اس نے کیا بات کہی، یہ وہ تقریر کرتے ٹائم ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، کبھی سندھ، کبھی بلوچستان، کبھی کراچی، کبھی پاکستان چلا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ ہم نوجوان ہیں، ہم نے اس ملک کو، ہم نے بھی کچھ دیا ہوا ہے۔ ہم نے کیا دیا ہوا؟ ہم نے اس ملک کو، ایک تو ہم سروسز ملک کو دیتے کہ ان کی ٹوٹی پوٹی روڈوں پہ ہم سفر کر کے پھر بھی خاموشی، یہ بھی ہماری قربانی ہے۔
ان کے دیے ہوئے اسپتال کے اندر دوائیاں نہیں ہوتی، پھر بھی ہم خاموش ہیں، یہ بھی ہماری ان کو سروس ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے کوئی پالیسی آج تک نہیں بنائی، پھر بھی ہم ان کو ٹیکس دیتے، یہ بھی ہم ان کو سروس دیتے۔ انہوں نے کوئی بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے، پھر بھی ہم ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے جھنڈے لگاتے ہیں، یہ بھی ہم ان کو سروس دیتے ہیں۔ سو ہم نے بھی اس قوم کو، اس ملک کو کچھ دیا ہوا ہے، اور ٹیکس دیتے ہیں ہم غریب لوگ۔ تو ہم سے بڑا وفادار ملک کا پھر کوئی نہیں ہوتا، پھر ہم سے زیادہ سوال کرنے کا اور کسی کو حق ہی نہیں۔ ہم براہ راست پوچھ سکتے ہیں اپنے سوال، جو کہ ہم ان میں جو کہ الیکشن کا سسٹم اتنا مشکل کیا ہوگا کہ وہ ہم لڑ کے نہیں جا سکتے کہ اسمبلی کے اندر ہم کھڑے کر کے ان سے پوچھیں۔ ہم یہی ہلکا ملکا اپنا دکھ نکال لیتے ہیں، اپنی بات کر لیتے ہیں کہ یار ہمیں بتاؤ یہ کر کیا رہے ہو، ایسے آپ کھیل کیا کھیل رہے ہو آپ۔ تو یہ ساری بات تھی، اس پر میں انشاءاللہ، چونکہ ایک انٹرویو ہے وہ بھی میں نے دیکھنا ہے، ایک ٹی وی پہ چل رہا ہے، تو میں بہت زیادہ بات اس لیے نہیں کرتا۔ ایک تو وہ سامنے جو لائٹ ہے وہ آنکھوں پہ لگتی ہے، اس کی وجہ سے بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اتنی دیر بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ ہے کہ جو اپنا میں نے وہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں موقف تھا، وہ میں نے اپنا موقف کلیئرلی آپ کو دوستوں کو دے دیا ہے کہ ہم نے حالات کو دیکھنا ہے، اور وہ جو حالات بن رہے ہیں، جو حالات بگڑ رہے ہیں، ان سب پر ہماری ایک نظر ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ اگر بلدیاتی انتخابات نہیں کروائی جا سکی تو پھر یہ اس کا بڑا فیلئر ہے۔ آئندہ اس کے بارے میں چلو کوئی سوچا جائے گا۔ تو اور کسی بھائی نے اگر کوئی لائیو بات کرنی ہے، میں اس کی جو کال ہے وہ انشاءاللہ آج سروس بہت بہتر ہے، ریسیو ہو جائے گی۔ اگر کسی نے کو بات کرنی ہے تو ہم نے انشاءاللہ جو سچویشن ہے، یوتھ چینل یہ کسی پارٹی کا میں نہیں ہے، یہ کوئی میڈیا اتنا بڑا چینل نہیں ہے، چھوٹا سا گروپ ہے، لیکن ہے بڑا ہے، معاملات ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر۔ تو یہ ساری جماعتوں کے مشترکہ جو بھی اس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، دوسری پارٹی، سب کا یہ مشترکہ یہ کہہ سکتے چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے۔ اس پر ہر ایک بندے کی بات ہوگی، ہر ایک پارٹی کی بات ہوگی، ہر ایک چیز کو اس پر کلیئر ڈسکس کیا جائے گا، اور آپ کے آرگومنٹس، آپ کی رائے کو اہمیت دی جائے گی، ان کو لیا جائے گا۔ یہ کوئی نہیں ہے کہ یہ کوئی نون لیگ کی یہاں پر بات ہوگی، نو، جو اچھا کام کرے گا اس کو سپورٹ کیا جائے گا، اور جو غلط کام کرے گا یا جو نوجوان کچھ پالیسیاں ہوں گی، عوام کچھ ہوگی، ان پر مزاحمت کی جائے گی، وہ جس جماعت کا ہو، جس بھی پارٹی کا ہو، اس کے خلاف بات کی جائے گی۔ تو اس پر اگر آپ میرے بھائی کسی نے کو بات کرنی ہو تو میں کال کریں، میں انشاءاللہ اس کو کوشش کروں گا کہ آج کال لگ جائے گی۔ تو اپنا سارے دوست خیال رکھیں، اور یہ ہے کہ اندھی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالات کو واچ کریں، حالات کو انویسٹیگیٹ کریں، خبروں کو انویسٹیگیٹ کریں، اور اس کے بعد اپنی پوسٹ بھی کریں اور اپنی حکمت عملی بھی واضح کریں۔ جو الیکشنز ہوں گے، الیکشنز اللہ ہم سب کو زندگی دے، سلامت رکھیں۔ الیکشنز پورے کو دیکھا جائے گا، صورتحال کو واچ کیا جائے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو بہت سارے اور بھی لوگ اس کے اندر ایکوموڈیٹ کر کے جہاں جہاں یہ لیڈر جھوٹ بولیں گے وہاں پہ ہم رات کو بیٹھ جائیں گے۔ دن کو یہ جھوٹ بولیں گے لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے، رات کو ہم بیٹھ جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم کو زیادہ کوئی انقلاب نہیں لا سکتے، لیکن ہم اپنے ضمیر کی بات کر رہے ہیں۔ آگے نوجوانوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ انہوں نے ساری زندگی نوکر ہی بن کے رہنا ہے، ان کا ٹاؤٹ اور چمچہ یا غلام ہی بن کے رہنا ہے،
یا کوئی اپنے اندر سے ایک انقلابی نوجوان باہر نکالنا ہے کم از کم، اور کچھ ہو نہ ہو اسمبلی کے اندر یہ ہمیں نہیں جانے دیتے سسٹم 2 3 5 کروڑ ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں ہے ہمارے پاس بدماشوں کی ٹیم ہے، نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ فنڈز کہ ہم وہاں پہ جا کر تو ان کو روک سکے۔ ان کا روکنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو جہاں پر عوام میں بات ہو وہاں پہ ہم اپنی بات دلیری سے کر کے ان کے جو نیریٹیو ہے، ان کا جو دوغلا پن ہے، ہم اس کو کلیئرلی سامنے لے کے آ سکیں۔ تو یہ ساری ہماری سٹریگل ہے، اور یہ ساری جو سٹریگل تھی اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو عام لوگ ہے، جو عوام ہے، اس کو ساری جو سچویشن ہے وہ کلیئر پتہ چلے کہ یہ جو کون سی خفیہ کام ہے کہ وہ یہ جو بہت سارے معاملات ہیں یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ تو نوجوان ایک پلیٹ فارم پر آئیں، کسی بھی جماعت سے ہوں، وہ اپنی جماعت کو نہ چھوڑے، میں نہیں کہتا، لیکن وہ یوتھ کے حوالے سے ایک اس پر آئیں، ایک پلیٹ فارم پر آئیں، اپنی رائے دیں آزادانہ طریقے سے۔ یعنی آپ ڈائریکٹلی مجھ پہ تنقید کر سکتے ہیں، ہمارے اندر بھی بہت ساری خامیاں کریں، خوشی ہوگی تنقید کرنے والی کو تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ چلو یہ ہے کہ جب ہم پہ تنقید ہوگی تو آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر دلیری پیدا ہوگی، وہ کل بڑے ان ظالموں کے اوپر بھی بندہ کھل کے بات کر سکتا ہے۔ تو یہ جو راجہ فاروق حیدر صاحب تھے، ان کو میں بتانا چاہتا تھا کہ اپنی قوم کو اور اپنے نوجوانوں سے جب آپ بات کریں تو والیوم کم رکھا کریں۔ جس طرح آپ کا والیوم مسلم لیگ کی جو ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا والیوم جب بالکل کم ہو جاتا ہے، بند ہی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا کم رکھا کرے والیوم اپنی وائس کا، اپنی بات کرنے کا، کیونکہ یہ آپ قوم سے مخاطب ہے، آپ کسی ریوڑ سے مخاطب نہیں ہے، کسی بھیڑ یا بکریوں سے مخاطب نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کو جنگل میں رہتے ہیں۔ تھوڑا سا ہمیں بھی اللہ نے شعور دیا ہوا ہے، اور ہم بھی بات کرنا اور بات سمجھنا جانتے ہیں۔ تو یہ ہے جو لوگ ان کو لیڈر مانتے انہوں نے شاید لیڈر دیکھے ہی نہیں ہے کہ لیڈر ہوتے کیسے۔ یہ ایک دن اور دوسرے دن اور رونا، یہ جھوٹ فراڈ انہوں نے سب اقتدار کے لیے کرنا ہوتا ہے، اور جو وہ اقتدار ان کو ملا ہوتا ہے، اقتدار سے باتیں باہر تو پھر ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، اس وقت ان کے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ پھر یہ الیکشن کے دوران جس طرح یہ لوگوں کے گھروں میں جا کے رات کو 2 2 3 3 بجے جا کے منہ ان کے دھوتے نہیں، ایک ایک مہینہ تو وہ جا کے جب داخل ہوتے ہیں پھر ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کی حیثیت اور اوقات کیا ہے۔ تو وہ وقت انشاءاللہ 5 6 مہینے کے اندر آنے والا ہے، اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا، اور پھر اس وقت ان کا لب و لہجہ بالکل وہ چینج ہو جاتا ہے۔ آج کل تو یہ کرتے ہیں نا بدماشیاں اور بڑی بڑی باتیں اور بڑکیں اور یہ وہ، لیکن جیسے ہی الیکشن کا اعلان، اس کی ڈیٹ کا اعلان ہو جاتا ہے، اعلان کے بعد تو پھر ان کا رویہ، ان کا بات کرنے کا سٹائل، ان کی جناب اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، معصومیت، عوام ہمدردی، عوام سے پیار، نوجوان کو گلے ملنا، لوگوں کو، یہ سب ٹوٹلی فیک اینڈ فراڈ، ٹوٹلی فیک اینڈ فراڈ ہوتا ہے سارا۔ سارا ووٹ حاصل کرنے کے لیے مداریوں کا یہ گر ہے، اور اگر ان کو کسی نے دیکھنا ہے تو وہ چوک میں کھڑے کسی مداری کو دیکھ لے اور پھر ان کا موازنہ کرے، بالکل سیم ایک کیٹیگری ہے ان سب کی، ٹھیک۔ لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ملک اور قوم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے، اب ہم کریں کیا، جائیں کدھر۔ لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اللہ بہتر کرے گا، لیڈر بھی چلو ہمیں بھی ایسے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو عجیب سسٹم ادھر شروع ہے نا، اس سے بہت مشکل سے نجات ملے گی، اور اللہ کرے کہ نجات ملے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یار ہمیں سمجھ اس بات کی نہیں آتی ہے، میں سب دوستوں سے سوال کرتا ہوں، یہ میں
کل پرسوں کسی دن یہ ٹاپک رکھو گا، اٹ از اے امپورٹنٹ ٹاپک. یہ آزاد کشمیر کے اندر احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں پہ اگر کوئی غریب 40,000 یا 50,000 روپے کی کوئی کرپشن کر لے تو اس کے خلاف احتساب شروع ہو جاتا ہے. یہ جو آزاد کشمیر کے اتنے وزیر اعظم گزرے، صدر گزرے، منسٹر گزرے، ان کا احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کیا چکر کیا ہے کہ یہ احتساب ہونے نہیں دیتے اور ہوتا کیوں نہیں ہے؟ ان کا بھی احتساب ہو تو پتہ چلے یہ جو لیڈر صاحب بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں ان کے پیچھے کون سی کہانی چھپی ہوئی ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے کرپشن نہ کی ہو. ان کی کرپشن کی پتہ نہیں پاکستان کے اندر جو کرپشن سے بڑی کہانیاں ہوتی ہوں گی، لیکن آزاد کشمیر کے اندر بدقسمتی سے احتساب نام کی چیز نہیں ہے. ورنہ یہاں پہ زیادہ کرپشن ہے، یہاں پہ زیادہ کرپشن ہے، لیکن یہاں پہ کوئی احتساب نام کی چیز نہیں ہے. کسی کا کوئی احتساب ہوتا ہی نہیں ہے. اگر احتساب ہوتا ہو، کرپشن ہوتی ہو، یہ بیتروں والی روڈ پہ اربوں روپے کھائے گئے، وہ نہیں بنی تو کدھر گیا پیسہ؟ اس بیترا ٹنگی والا روڈ کے اربوں روپے کھائے گئے، نہیں کہیں اس کا احتساب ہو رہا ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے. اور ان کے جو منصوبے ہیں ان منصوبے کے اندر پیسے کھائے گئے، لیکن کوئی ان کا احتساب والا پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اس پر نوجوانوں کو اپنا اس پر بھی بات جب پوسٹیں کیا کریں تو خالی لیڈروں کی تصویریں نہیں ہمیں چاہیے یار. کم از کم یہ احتساب پر بولے، لوکل باڈیز الیکشن پر بولے. ان پر بولیں گے تو تب جا کر تو سچویشن ہوگی. تو میں نے بہت دیر بات کر لی ہے. 2 منٹ کے اندر اگر کوئی بات کرنا چاہے تو وہ بات کر سکتا ہے. تو آپ سب کا شکریہ. میری کسی بات سے کسی عام آدمی کی دوست کی دل آزاری ہے، میں سوری کرتا ہوں، دلی سوری احترام کرتا ہوں. بڑوں کی ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہے. سب کا شکریہ. انشاءاللہ کل ابھی اس کو پروگرام کو 3-4 دن کے بعد کیا کریں، میں بھی تھوڑا سا سر میں درد ہو جاتا ہے. تو سب کا شکریہ. اللہ حافظ.